آج ہم سورہ حجرات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ حجرات مکی صورت ہے اور مدنی صورت ہے اور مدینہ کے بھی آخری زمانے کی صورت ہے۔ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے بھی آخری زمانے کی صورت ہے۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کو مخاطب نہیں کیا۔ یہ پوری کی پوری صورت مسلمانوں کے لیے، نبی علیہ السلام کا اللہ کا ادب و احترام کیسے ہونا چاہیے، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، پولیٹیکل معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، سوشل معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کا حل کیسے کرنا ہے، لڑائی ہو جائے دو گروپوں کے درمیان تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، تو منافقین کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ سارے آداب اور اخلاق اس میں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ 5 مرتبہ سورت میں اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو فرمایا۔ تو یہ پوری کی پوری سورت جو ہے اہل ایمان کے لیے۔ آج اس کی 5 پہلی آیتیں شاید ہم کور کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا میں نے جو ہماری ایک روایت ہے، ایک ہمارا کلچر ہے کہ میں الحمدللہ جہاں بھی کبھی وزٹ کر کے آتا ہوں کہیں تو کچھ نہ کچھ آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ تو ریسنٹلی جو میں پاک سرزمین کا وزٹ کر کے آیا ہوں، اللہ کے گھر اور نبی علیہ السلام کے مسجد میں حاضری ہوئی ہے، تو اس کا کچھ ایکسپیرینس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ 5 آیتیں کرنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کا نام جو مشہور اور ہر قرآن میں لکھا ہوتا ہے سورہ حجرات ہے۔ حجرات یہ حجر سے نکلا لفظ، حجر جس کو بھی تھوڑی بہت عربی آتی ہے یا آپ نے کہیں عرب ملکوں میں سفر کیا ہو، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ اصل میں بیسیکلی حجر کا معنی ہوتا ہے روکنا، ٹو اسٹاپ سم تھنگ، بیریئر، اور چونکہ پتھر کے ذریعے سے روکا جاتا ہے دشمن کو بھی اپنے مخالف کو بھی، تو پتھر جو ہے نا یہ روکنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو حجر کہتے ہیں۔ بیسیکلی حجر کی لٹرل میننگ ہوتی ہے روکنا، اور اسی سے حجرات بنا ہے۔ حجرات کا معنی ہوتا ہے کمرے، تو ان کو حجرات اس لیے کہتے ہیں کہ پتھروں سے دیواریں بنا کر چاروں سائڈوں سے تو کسی کو اندر آنے سے روکا جاتا ہے، اس لیے ان کمروں کو حجرات کہتے ہیں۔ تو وہاں بھی پتھر استعمال ہوتا ہے رکاوٹ کے لیے، دوسروں کو روکنے کے لیے کہ اس باؤنڈری سے اندر آپ نہیں آ سکتے، تو اس لیے جو کمرہ ہوتا ہے اس کو حجرات کہتے ہیں۔ اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے، وہ مشہور نہیں ہے، اور وہ اس کا نام ہے کہ سورۃ الاخلاق والآداب، کہ یہ وہ صورت ہے جو ایمان والوں کو اخلاق اور آداب سکھاتی ہے۔ ہم جو ہے نا سوشل لائف کو اور فیملی لائف کو، بزنس لائف کو، معاملات کو، یہ ناراضگیاں، راضی نامے، یہ وہ، ان کو ہم عبادت سمجھتے نہیں ہیں، یہ ٹوٹلی دنیا داری سمجھتے ہیں ان کو، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ٹوٹل دین ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ٹوٹل دین ہے۔ آج ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن نے دین کا یہ حصہ جس کو ہم دنیا داری سمجھ کے اگنور کرتے رہتے ہیں، اس کو کیسے حل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کا ثواب جو ہے نا عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو سوشل لائف ہے نا، اس کے اندر بندہ درست ہے نا، تو اس کا ثواب نفل نمازوں سے زیادہ ہے۔ کسی کو آپس میں ناراضگی ہوگی ہے، اس کی صلح کروانا جو ہے نا، ساری رات کی نفل عبادت سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے۔ اصلاح ذات البین جو ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آگے نہ چلو۔ لا تقدموا، قدم چلنا، تقدیم آگے آگے چلنا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آگے نہ چلو۔
کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ اللہ کے آگے آگے چلتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے آگے نہ چلو اور اللہ کے رسول کے آگے نہ چلو. آگے چلنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک میٹافوریکل سٹائل ہے، محاورہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ایک بات فرما دی تو تم اس بات کو کراس کر کے اپنی بات نہ وہاں لے کے آؤ. اللہ نے حکم دے دیا، تم اس کے اوپر اپنا حکم لگاتے ہو. اللہ نے فیصلہ کر دیا، تم اس کے اوپر اپنا فیصلہ کرتے ہو. اللہ نے ایک چیز منع کر دی، تم اس کے لیے اپنا قانون بناتے ہو. تو اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے نہ کرو. یہ مطلب ہے کہ اللہ کے آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو. جب اللہ نے کوئی بات ارشاد فرما دی، اللہ نے کوئی فیصلہ کر دیا، اللہ نے کوئی حکم جاری فرما دیا، اس بات کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے مت کرو. اور ساتھ فرمایا وَرَسُولُهُ، اور نہ ہی اللہ کے رسول کے آگے چلو. جب اللہ کے نبی نے بھی کوئی فیصلہ فرما دیا، کوئی بات ارشاد فرما دی، کوئی حکم دے دیا، تو اس کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے مت لے کے آؤ. اس کا نام ہے ایمان. یہ جو دو، ایک اللہ اور اللہ کے رسول، ان دونوں پر جو ایمان ہے وہ انکنڈیشنل ہے. انکنڈیشنل. اگر یہ ہوگا، اگر وہ ہوگا، کوئی ایف اینڈ بٹ اس میں نہیں آتا. اگر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان میں کوئی بھی ایف اینڈ بٹ آ جائے، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہ انکنڈیشنل ہوتا ہے. آپ کو کسی حکم کی سمجھ آئی ہے، سمجھ نہیں آئی ہے، اس میں کوئی فائدہ نظر آیا ہے، نقصان ہے، جو بھی آپ کو نظر آتا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. انکنڈیشنل ہے. باقی جتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے قانون دنیا میں بنتے ہیں، وہ سارے کنڈیشنل ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ اس کے رسول کے انڈر ہیں تو ہم مانیں گے، اگر ان کے خلاف ہے تو نہیں مانیں گے. باقی سب جو فرمانبرداری ہے نا، وہ کنڈیشنل ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کی جو فرمانبرداری ہے وہ انکنڈیشنل ہے، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. تو فرمایا اللہ کے آگے بھی نہیں چلنا، اللہ کے رسول کے آگے بھی نہیں چلنا. اب یہاں اندازہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اللہ پاک نے ان کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے. جس طرح یہ اللہ کی اتھارٹی ہے کہ تم اللہ کے آگے نہیں چل سکتے، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات آگے کر دو، ویسے ہی یہ اتھارٹی میرے نبی کی بھی ہے کہ ان کی بات کو پیچھے کر کے تم اپنی بات کو آگے نہیں کر سکتے. تو یہ آپس میں لنکڈ ہے. جس نے اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کیا تو گویا اس نے اللہ کی بات کو پیچھے کیا. یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اتھارٹی سیم ہے، یعنی ماننا پڑے گا. تو جس نے اللہ کے رسول کی بات کو ریفیوز کر کے پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے کیا، اس نے اللہ کی بات کو پیچھے کیا. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ. اب بہتے سیانے نہ بنو، اپنی عقل نہ لڑایا کرو زیادہ. اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے یہ اپنی عقلیں نہ لے کے آؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرو. تمہاری سب کی عقل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی. تم سارے اکٹھے ہو کر بھی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرو تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو تمہارے بارے میں فیصلہ کریں تو غلط نہیں ہو سکتا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب سنتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. کس نیت کے ساتھ کرتے ہو، کس جذبے کے ساتھ کرتے ہو، تمہارے اندر کیا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں. اللہ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا مت کرنا. آواز اونچا مت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بحث نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی. اور جب آپ کے دربار میں، آپ کی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہو تو احترام اور ادب، آواز نیچے رکھنی ہے، آواز اونچی نہیں کرنی. اس کا بیک گراؤنڈ ہے. مدینہ میں جب مکہ فتح ہو گیا، یہودیوں کو شکستیں ہو گئی اور پورے عرب میں پتہ چل گیا کہ اہل ایمان کو، جو مسلمان، ان کو روکا نہیں جا سکتا. اب یہ ایک پاور ہے. تو کچھ قبیلے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم کسی کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہو سکتے. مکہ والے بھی ہار گئے،
یہودی بھی ہار گئے، عیسائی بھی ہار گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے خلاف جنگ نہیں لڑنا پڑی، انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کو بھی، آپ کے زمانے میں بھی نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ، ہر مجلس میں، ہر کام میں وہ چاہتے ہیں کہ میرا ویٹ ہو، مجھے ریکگنائز کیا جائے، ٹھیک ہے، میں جب آؤں تو میرا پتہ چلنا چاہیے کہ میں آیا ہوں۔ تو وہ یہ احسان جتلاتے تھے کہ ہم تو جناب، ہمارے خلاف کوئی آپ کو جنگ نہیں لڑنی پڑی، ہم تو اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو ان کو ویلیو دینی چاہیے زیادہ دوسروں سے، اور پھر جو ہے تھوڑا سا وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یہ ثابت کریں کہ ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں۔ جب آتے تھے نا نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو ایسے تھوڑا سا بے تکلف ہو کے جیسے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، ایسے تھوڑا سا جیسے بے لحاظی نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام کو آپ کے نام سے بھی پکار لیا کرتے تھے کبھی کبھی، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بندہ سمجھتا ہے میں ذرا بزرگ ہوں، بڑا ہوں، تو یہ مجھ سے چھوٹا ہے، تو وہ کہہ دیتے یا محمد کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے، اچھا تو تھوڑے ادھر ہو نا جی، میں ذرا اتنے بیسا، ہاں جی، چھوٹے تو پیچھے ہونا ذرا، میں اتنے بیسا جی، ذرا اگلی لائن سے بیٹھا اسی بیٹھیں گے، یعنی اپنی جو ہے نا وہ الگ۔ اور جب کوئی گفتگو ہوتی، کوئی رائے ہوتی، تو وہ انتظار کرنے کے بجائے یعنی اجازت لیتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت ملے گی پھر بولیں گے، تو وہ انتظار بھی نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہمارا حق زیادہ ہے، ہم جب چاہیں بولیں، جیسے چاہیں بول لیں اور جیسے چاہیں رائے دیں۔ وہ ایسے تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ کوئی وہ نوٹ کروایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی طبیعت کے اندر آپ کی نرمی تھی، آپ کی طبیعت میں رحم تھا، آپ کی طبیعت میں شفقت تھی، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی لیکن آپ کہتے کچھ نہیں تھے۔ اور کبھی کبھی وہ آتے تھے ملنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام مسجد میں نہیں ہے، اور یا جس جگہ پہ آپ بیٹھتے تھے وہاں نہیں ہے، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں جی گھر میں ہے، حجرے میں ہے۔ تو انتظار کرنے کے بجائے وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے، اے میں آیا ذرا باہر آئیو میری گل سنیو، ٹھیک ہے، یعنی اتنا بھی نہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں انتظار کروں گا، وہ خود ہی چلے جاتے تھے، جا کے آواز دیتے ذرا باہر آئیو میری گل سنیو، میں آیا ہوا ہوں، میں آیا ہوا ہوں، تو ذرا میری بات سنیں، آپ میرے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، میرے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، میں ہوں نا جی، میں آیا ہوا ہوں، ذرا آئے میری بات سنیں۔ تو حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی ان باتوں سے، لیکن آپ شفقت کی وجہ سے بولتے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے انٹروین فرمائے، اللہ خود بولے، اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تم نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہو تو آپ کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جب آپ کو بلانا ہو، آپ کو مخاطب کرنا ہو تو اس انداز سے کبھی نہیں بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، تو اس انداز سے نبی علیہ السلام کو مخاطب نہیں کرنا، اس انداز سے آپ کو نہیں بلانا، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا، ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے نہیں بولنا، اور آپ کی رائے پر اپنی رائے نہیں دینی، آپ کے فیصلے کو ریفیوز نہیں کرنا۔ نہیں، اس میں یہ کمزوری مجھے لگتا رہا کہ یہ میرا خیال ہے ایسے کریں تو زیادہ بہتر ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کہ اللہ فرماتے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، سارے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو کفر کی سزا وہ اس کی سزا، جو کفر کی سزا ہے نا کہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اس کی سزا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی بات تہذیبی کرے، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی بد لحاظی کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہو۔ نبی علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ آپ کی بد لحاظی اور بد تہذیبی کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت بن قیس،
تو نیچرلی ان کی آواز تھوڑی ہیوی تھی، موٹی بھاری آواز تھی ان کی. جب بولتے تھے نا تو پتہ چلتا تھا. جیسے عام طور پر مجھے اس مسئلے کے لیے اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی الحمدللہ، تو بغیر اسپیکر کے بھی میری آواز وہاں تک چلی جاتی ہے. بعض لوگوں کی نیچرلی آواز تھوڑی ہیوی ہوتی ہے. تو حضرت ثابت بن قیس جو تھے نا ان کی آواز موٹی بھاری تھی. جب وہ بولتے تھے نا عام نارمل اسٹائل کے اندر بھی تو لگتا تھا جیسے کوئی ناراض تو نہیں ہے، بھاری آواز سے بات کر رہے ہیں. جب یہ آیتیں اتری نا کہ اونچی آواز نہیں کرنی، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، مسجد آتے ہی نہیں تھے. اللہ 2 دن 4 دن 6 دن ہفتہ گزرا نظر نہیں آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی وہ ثابت نظر نہیں آ رہا. تو ساتھیوں رشتہ داروں نے بتایا کہ جناب جب سے سورۃ حجرات اتری ہے وہ تو روتا رہتا ہے گھر بیٹھ کے. اس نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لی ہے. وہ کہتا ہے میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میرا تو ایمان ختم ہو گیا. میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا، گفتگو کروں گا تو میری آواز اونچی ہے، میرا تو ایمان ختم ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بتاؤ کہ وہ جنتی ہے. یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، تمہاری آواز تو نیچرلی ہیوی ہے. جا کے ثابت کو لے کے آؤ، اس کو بتاؤ کہ تم جنتی ہو، تمہارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جس کی نیچرلی آواز اونچی ہو. اس حد تک وہ احتیاط کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاؤں گا، اونچی آواز میں بات کروں گا، ایمان ختم ہو جائے. یہ ان کے لیے نہیں ہے. اچھا، اب کچھ لوگوں نے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ادب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے، یہی ادب جو ہے نا وہ استاد کا بھی، والدین کا بھی، پیر کا بھی، مرشد کا بھی، عالم کا بھی، امام کا بھی، یہی ان کا رتبہ اور مرتبہ ہے کہ جب ان کے سامنے آپ بات کریں تو ادب کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کریں، بغیر اجازت کے نہ بولیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اچھی بات ہے، آداب تو ہونے چاہیے، لیکن اللہ معاف فرمائے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی امام، نہ کوئی اسکالر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہے، اور آپ کے رتبے کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خام خواہ جو ہے نا وہ آیتوں کا سہارا لے کے اپنے آپ کو اس رتبے تک لے کے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے بندہ اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرے گا تو کسی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے کسی کا ایمان. نبی کی شان اور ایک عالم کی شان برابر ہو سکتی ہے؟ کسی پیر کی شان اور نبی کی شان برابر ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ تو کیا کسی اور کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ تو اپنے آپ کو اس لیول پہ کیوں لے کے آتے ہو بھائی؟ آپ ادب سکھاؤ، لوگوں کو احترام سکھاؤ. یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں کہ سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ آدمی جو کسی کی بات غور سے سنتا نہیں ہے، جو ادب آداب کا خیال رکھتا نہیں ہے، وہ سیکھ نہیں سکتا. یہ سیکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اور آپ کے برابر کنسیڈر کرنا کہ جیسے وہاں کوئی بے ادبی کرتا تھا اور ایمان ختم ہو جاتا تھا، اگر آپ یہاں بھی بے ادبی کریں گے ایمان ختم ہو جائے گا. بھائی آپ نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اور کسی کی ایسی شان نہیں ہے. آپ استاد ہیں، آپ مرشد ہیں، پیر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کا احترام ہے، لیکن یہ شان نہ بیان کریں کہ جو نبی کی مجلس کی ہے وہی میری مجلس کی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایگزیجریشن ہے. آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں حدیث پیش کی جا رہی ہو، جہاں آپ کی کوئی بات پیش کی جا رہی ہو، تو وہاں اس کو بھی توجہ سے، احترام سے، ادب سے سننا، اس کے اندر بھی بحث نہ کرنا، اس کی بات لیازی نہ کرنا، وہ ساری یہاں شامل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اپنی رائے دینا، آپ کے فیصلے پہ اپنا فیصلہ دینا، یہ کسی کی اجازت نہیں ہے، ان باتوں کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ تشریح کے لیے، وضاحت کے لیے، سیکھنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں، اس پہ بحث بھی کر سکتے ہیں، نیت صحیح ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کسی صحیح حدیث کو نگیٹ کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں تو یہ اس کی اجازت نہیں. جو آپ نے فیصلہ کر دیا
اس کے مقابلے میں کوئی پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی صدر فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی عدالت، کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ریفیوز کرنے کی اتھارٹی کسی کی نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں نا، میں نے وہاں سے بھی اس پہ کلپ بھی بھیجا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد ہے اس کا بھی ادب ہے، آپ کی ذات وہاں موجود ہے، اس کا بھی ادب ہے۔ لوگ جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، ٹھا 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 کی آواز آتی ہے، جناب ہزاروں لوگ اپنے جوتے نیچے پھینک رہے ہوتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو تھپ 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 کی وہ کھڑے کھڑے جوتا پھینکتے ہیں اور پھر پہن کے چل پڑتے ہیں۔ تو نیچے وہ ذرا چپس ہے، فلور ہے، ماربل ہے، جب جوتے گرتے ہیں تو اور سینکڑوں لوگ گرا رہے ہوتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بے ادبی کا کوئی کام بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نیچے ہو کے جوتا رکھیں گے بغیر آواز پیدا کیے، اس کے بعد اپنا جوتا پہنیں، یہ مسجد نبی کا ادب ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے جوتا پھینکا جائے اور مسجد نبی کے اندر بحث کی جائے، آپس میں لڑا جائے، ٹھیک ہے، آرگومنٹ کیا جائے، وہاں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد نبی کا اپنا ادب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کے سامنے نیچے رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام نہیں ہے، آپ کا لحاظ نہیں ہے، اس دل کے اندر کبھی تقوی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، اور جو لحاظ نہیں کرتے ان کے دل میں کبھی تقوی داخل ہو نہیں سکتا۔ تقوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کا نام ہے، اور وہاں سے ہو کے آتا ہے۔ تو جس کے دل میں احترام اور ادب نہیں ہے، اس کے دل میں تقوی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر آستہ رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ جو آتے ہیں اور آپ کو آپ کے حجرے کے پاس باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر ہیں کم عقل ہے، اکثرهم لا یعقلون، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ایک عام سردار کی طرح ہیں، آپ بھی ایک عام بڑے کی طرح ہیں، اور آپ سے ایسے مخاطب ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں۔ وہ اکثر ناسمجھ ہیں، آ کے آوازیں دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 حجرے بنے ہوئے تھے، کمرے 9 بیویوں کے لیے، مسجد کے اندر ان کے دروازے کھلتے تھے، تو ایسے لائن میں بنے ہوئے تھے۔ تو ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، ولید بن عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں مسجد نبی کی توسیع ہو رہی تھی، اس کو بڑا کیا جا رہا تھا۔ تو جتنا آج مسجد نبی ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی، یہ اس زمانے کا پورا مدینہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی تھی تو 30 بائی 35 اسکوائر میٹر تھی مسجد نبی، 30 بائی 35 اسکوائر میٹر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے اس میں جو توسیع ہوئی، یہ بڑی ہوئی تو 1000 اسکوائر میٹر ہو گئی تھی نبی علیہ السلام کی عمر زندگی میں ہی۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں یہ بڑی ہوتی رہی ہے۔ تو ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس کو بڑا کرنے کی ضرورت پڑی، تو فیصلہ ہوا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے کمرے ہیں ان کو بھی شہید کیا جائے، گرا دیا جائے، اس کو مسجد میں شامل کر دیا جائے۔ تو اس فیصلے کے مطابق وہ کمرے گرا دیے گئے۔ تو اس رات جس دن یہ کمرے گرائے گئے، پورا دن روتا رہا، اس لیے نہیں کہ وہ مسجد کو بڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ نشانی مٹ رہی تھی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کی اور آپ کے گھر کی نشانی مٹ رہی تھی، چاہے اچھے مقصد کے لیے مٹ رہی تھی، وہ پہلے جا کے ان کو دیکھا کرتے تھے، اب نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات پورا مدینہ روتا رہا کہ مسجد تو بڑی کرنی ہے لیکن وہ جو نشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ کمرے شامل ہو گئے تھے مسجد کے اندر، اور آہستہ آہستہ یہ بڑی ہوتی رہی مختلف زمانوں میں، اور آج بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ابھی وہ پوری طرح جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوا، وہاں پہ ابھی چھتریاں نہیں لگی ہیں، وہاں پہ ابھی فین نہیں لگے ہیں، اور فلور بھی پوری طرح صحیح نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی وہ استعمال ہو رہا ہے، رش کے وقت میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ سارا جب شامل ہو جائے گا، اس سے پہلے مسجد نبوی کی جو کیپیسٹی ہے نا اس وقت وہ 10 لاکھ ہے ایک ٹائم پہ، اور جب یہ ساری مکمل ہو جائے گی نا تو پھر 18 لاکھ ہو جائے گی اس کی کیپیسٹی۔ وہ بڑی ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کمروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو پکار رہے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ ویٹ کرتے تاکہ آپ خود باہر نکل کے آئیں ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ یہ ویٹ کیا کریں، آپ خود آ کے باہر ان کے پاس آئیں تو یہ اپنی بات کریں۔ طریقہ یہی تھا، جو جاننے والے صحابہ تھے وہ ایسے کیا کرتے تھے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے آواز نہیں دی، نارمل حالات کے اندر لوگ انتظار کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز پہ لوگ بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرانی ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، اور ان کے نیند کی وجہ سے نا ایسے کبھی کبھی سر جو ہے وہ نیچے فلور کو لگ رہے ہوتے تھے، لیکن کبھی کسی نے آواز نہیں دی۔ آپ جب نکلتے تھے تو جماعت کھڑی ہوتی تھی، لوگ اس دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، آپ کا انتظار ہوتا تھا، کسی نے کبھی آواز نہیں دی۔ طریقہ یہی ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا جائے۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود ان کی طرف نکلتے، وہ انتظار کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے، لیکن چونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی وہ آداب سیکھ رہے ہیں، ابھی نئے ہیں، ابھی ان کو پتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے ہیں میں جب کسی کے دروازے پہ سیکھنے جاتا تھا نا، یا کوئی حدیث پوچھنے جاتا تھا، وہ چونکہ ینگ صحابی تھے اور جو بزرگوں سے بھی سیکھتے تھے، تو دوپہر کے اندر، آپ جانتے ہیں عرب کی گرمی، دوپہر کے اندر بھی اگر کہیں گئے ہیں تو اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، ڈور ناک نہیں کی، انتظار کیا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے نکلتے تھے تو دیکھتے تھے اللہ کے نبی کے کزن میرے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن میرے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے شرمندہ ہوتے تھے، آپ مجھے کہتے میں آ جاتا، تو فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، سیکھنا میں نے ہے، لینا میں نے ہے، حاصل میں نے کرنا ہے، تو مجھے آنا چاہیے۔ اور دھوپ میں بیٹھ کے ان کا سارا جو باڈی ہے نا وہ ایسے کالی ہو گئی تھی جیسے جلی ہوتی ہے، سن برننگ نہیں ہو جاتی جیسے، ایسے ہو گئی تھی، لیکن کبھی ڈور ناک نہیں کیا، ویٹ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ رات کو 12 بجے 1 بجے کھڑکا دو فون ہے جی اور کہہ دو کہ آپ کی ڈیوٹی ہے ہمارے فون سنو، ان کی بھی کوئی لائف ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر انتظار کرتے تو آپ خود ان کے پاس باہر آتے تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ ابھی سیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے۔ یہ 5 آیتیں آج ہم نے کور کی ہیں، انشاءاللہ یہیں سے اگلے ہفتے سٹارٹ کریں گے۔